اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 سے آغاز کر رہے ہیں اور سورہ بقرہ کو آخر تک ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم نے شروع کیا تھا تو ہم کہتے تھے کہ سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے لمبی سورت ہے، کب ختم ہوگی؟ تو تقریباً جب سے ہم نے شروع کیا ہے، پہلے ہم نے تعوذ کے فضائل مسائل بیان کیے، پھر تسمیہ کے، پھر سورہ فاتحہ کے، اور سورہ بقرہ تقریباً ہم نے 1.25 مہینے میں ہم اس کو مکمل جو ہے نا آخر تک پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو یقین جانیے، جب قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں نا، جب اس کے معنی و مفاہیم میں غور و فکر کرتے ہیں تو دل کے ایمان میں مزید پختگی حاصل ہوتی ہے، چاشنی ملتی ہے، دل کو سرور آتا ہے۔ تو پہلے چونکہ ہم نے 25-30 منٹ کا شروع کیا تھا، پھر ہم نے تھوڑا سا اس کو مختصر کر لیا آپ کے مزاج کو دیکھتے ہوئے۔ میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ پہلے میں نے اس کی جو بھی بیان کرنا ہوتا تھا وہ تشریح اس کی کر لیں تاکہ ہر سادہ دوستوں کو سمجھ آ جائے، لیکن آپ کی ڈیمانڈ پہ پھر میں نے تھوڑا سا 15-20 منٹ تک محدود کر دیا ہے اس کو۔ تو آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں زندگی کے معاملات، لین دین کے متعلق پہلے یہ سب سے جو لمبی آیت ہے نا سورہ بقرہ کی، اس سے شروع کر رہے ہیں۔ تو توجہ سے سماعت فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ جب یہ خطاب ہونا، جب بھی آپ سنیں اے ایمان والو، تو اپنا نام لے کر یا اللہ میں فلاں تجھے بھی مانتا ہوں، تیرے رسولوں کو بھی مانتا ہوں، تیری ساری کتابوں کو اور قیامت کو، ہر تیرے حکم کو ماننے والا ہوں۔ یہ دل میں نیت کیا کرے۔ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، فرمایا اے ایمان والو، جب تم ایک مقرر مدت تک کسی قرض کا لین دین کرو، فرمایا فاکتبوہ، تو اسے لکھ لیا کرو۔ اب جیسے آپ سنیں گے نا تو ایسے اللہ سبحانہ وتعالی جس طرح کہ نا ناسم بچے کو نہیں سمجھا رہے، ایک ایک بات تم نے زندگی میں کیسے معاملات لین دین کے کرنے ہیں۔ فرمایا فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور تمہارے درمیان کسی لکھنے والے کو انصاف کے ساتھ معاہدہ لکھنا چاہیے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اسے اللہ نے سکھایا ہے۔ فَلْيَكْتُبْ، تو اسے لکھ دینا چاہیے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور جس آگے فرما رہے ہیں فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں پھر جس پر حق آتا ہے نا، جس شخص پر حق لازم آتا ہے وہ لکھاتا جائے۔ اب ہمارے پاس نا معاملہ الٹا ہوتا ہے، جو قرض دینے والا ہوتا ہے نا وہ لکھاتا ہے، حالانکہ جو لینے والا ہے نا اس کو لکھانا چاہیے۔ اب دیکھنا، ہم بینکوں سے قرضہ لیتے ہیں تو بینک آپ کے سے نا وہ ضمانت لے لیتے ہیں، زمین آپ کی پلج کر دیتے ہیں، آپ سے وہ انگوٹھے وغیرہ سائن وغیرہ سارا کچھ لکھوا لیتے ہیں، حالانکہ اللہ کا سبحانہ وتعالیٰ کا جو حکم ہے نا، جو لینے والا ہے نا وہ لکھا لے، اس کی طرف جو ہے نا اللہ تعالیٰ حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور فرمایا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، جو لکھانے والا ہے نا وہ لکھائے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس حق میں سے کچھ کمی نہ کرے، جو لین دین ہو رہا ہے نا اس میں پھر وہ کمی بیشی نہ کرے۔
اور فرمایا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا لَا يَسْتَطِيعُ أَن يَمِلَّ فَهُوَ يُمْلِلُ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ۔ اور فرمایا پھر جس پر حق آتا ہے تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھوا دے۔ اور فرمایا اپنے مردوں میں اس کا حق لکھوا دے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرما رہے ہیں فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، اس کا ولی عدل کے ساتھ دکھا دے۔ فَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَینِ مِن رِجَالِکُمْ، اور تم میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لے۔ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَینِ، اگر 2 مرد نہ ہوں، فَرَجُلٌ، تو 1 مرد، وَامْرَأَتَانِ، اور 2 عورتیں گواہ کے طور پہ۔ یا 2 مردوں کو گواہ بنا لو، پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد 2 عورتیں۔ فرمایا مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى۔ اور فرمایا ان گواہوں میں سے منتخب کر لو جنہیں تم پسند کرو، تاکہ اگر ان میں سے ایک عورت بھولے تو دوسری عورت اسے یاد کرا دے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور فرمایا جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ آنے سے انکار نہ کریں۔ کسی کو جب گواہی کے لیے بلایا جائے نا تو وہ بھی آنے سے انکار نہ کرے، اس کام کو نیکی کا کام سمجھ کر وہ گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا اسے اس کی مدت تک لکھنے میں اکتاؤ نہیں۔ یہ نہیں کہ اب جانا 5000 روپیہ لے رہا ہے اس کا کیا لکھنا ہے، یا 10,000 روپیہ لے رہا ہے اس کا کیا لکھنا ہے۔ قرض چھوٹا ہو یا بڑا اس کے لکھنے میں آپ اکتائیں نہیں۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں ذَلِکُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے اور اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن لَّا تَكْتُبُوهَا۔ اور فرمایا یہ اس سے قریب ہے کہ تم بعد میں شک میں نہ پڑو، مگر یہ کہ کوئی ہاتھوں ہاتھ سودا ہو، یعنی نقد و نقدی اگر کوئی سودا ہو رہا ہے جس کا تم آپس میں لین دین کرو تو اس کے نہ لکھنے میں تم پر کوئی حرج نہیں۔ اب جاتے ہو دکان پہ، ادھر سے سودا لیا، ادھر سے پیسے دے دیے، اس میں لکھنے کا تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو ہاتھوں ہاتھ سودا لے رہے ہو نا اس کے متعلق فرمایا اگر اس وقت تم نہیں لکھو گے، لیکن اس وقت بھی جو چٹ وغیرہ نا لکھا لینی چاہیے، جو فہرست ہوتی ہے نا، جو آپ سودا لے رہے ہیں جی چینی اتنے کی لی ہے، گھی اتنے کا لیا ہے، وہ ایک بل سا بنا لیں تاکہ نہ آپ کو کوئی غلطی ہو تو نہ دینے والے کو کوئی غلطی ہو۔ آگے فرمایا وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم اگر ایسا کرو تو یہ تمہاری ہاں یہ کہا تھا رہ گیا درمیان میں وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، نہ کسی لکھنے والے کو نہ کسی گواہ کو تکلیف نہیں دی جائے گی۔ اب دیکھیں نا اگر آپ نے کوئی لین دین کا معاملہ کرنا ہے، اب ایک جو علم والا ہے لکھنے والا ہے اگر وہ اپنے کسی کام میں مصروف ہے تو اس کو مجبور کر کے نہیں لے کر آؤ، جو اس کا جو اپنا وہ کام کر رہا ہے نا اس کو کام کر لینے دو، فراغت کی حالت میں اس کو تم بلا کر لے آؤ، اس کو مجبور نہ کرو، نہ گواہ کو ایسا تم مجبور کرو۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور فرمایا وَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم ایسا کرو تو یہ تمہارے لیے گناہ ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں سکھاتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز پر کو جاننے والا ہے۔ اب تھوڑے سے نا اس میں میں اشارہ کرتا جاتا ہوں کہ وَاسْتَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، فریق تو فروخت کرتے ہوئے گواہ بنا لینے کا حکم ہے۔
اور یہ حکم جو ہے نا مستحب ہے، واجب نہیں ہے. یعنی اگر ایسا تم کر لو گے نا تو بعد میں جو بیماریاں ہوتی ہیں نا، لڑائی جھگڑے اور لین دین کے معاملے میں جو بدمزگی پیدا ہوتی ہے، ایسے تم بچ جاؤ گے. تمہارے حالات جو ہے نا وہ درست رہیں گے اگر اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کے مطابق تم لین دین کرو گے. فرمایا وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوهُ كَاتِبًا، فرمایا اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو قرض خواہ کے لیے قبضے میں گروی چیز ہو. وَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اگر تمہیں ایک دوسرے پر اطمینان ہو تو وہ مقروض جسے امانت دار سمجھا گیا تھا اور اپنی امانت ادا کر دے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اللہ سبحانہ فرما رہے ہیں کہ گواہی کو نہ چھپاؤ. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ، جو گواہی چھپائے گا اس کا دل گناہگار ہے. واللہ بما تعملون علیم، اللہ تمہارے کاموں کو خوب جاننے والا ہے. اب یہاں پہ جو فرمایا گیا ہے کہ اگر تم سفر میں ہو، تمہارے پاس گواہ نہیں ہے تو کچھ چیز رہن دے کر قرض لے. یعنی کہ اگر تمہارے پاس کوئی سونا ہے، ایسی قیمتی چیز ہے، وہ تم اس کو دے کر اس کے بدلے میں اس سے قرضہ لے سکتے ہو. حالت سفر میں رہن یعنی گروی رکھنا آیت سے ثابت ہوا، اور غیر سفر کی حالت میں حدیث سے بھی ثابت ہے. جیسا کہ بخاری میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں اپنی زرہ مبارک یہودی کے پاس گروی رکھ کر 20 ساؤ سے جو ادھار لیے. جس چیز کو گروی رکھا جائے وہ قرض خواہ کے قبضے میں دینا ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ یار میری تلوار ہے یا میرے فلاں چیز ہے، یہ تیری ہوگی جتنی دیر میں قرضہ نہیں دوں گا. نہیں، وہ اس کے قبضے میں دے کر پھر اس سے قرض لیا جائے، اس کو رہن کہتے ہیں. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی نہ چھپاؤ. اس کی میں تھوڑی سی تشریح کرنا چاہ رہا ہوں. گواہی سے متعلق چند احکام اوپر بیان ہوئے ہیں، اور یہاں صراحت سے بیان فرمایا کہ گواہی نہ چھپاؤ، کیونکہ گواہی کو چھپانا حرام اور دل کے گناہ گار ہونے کی علامت ہے، کیونکہ اس میں صاحب حق کے حق کو ضائع کرنا پایا جاتا ہے. گواہی چھپانا کبیرہ گناہ ہے، جس طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے ایک حدیث مروی ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا اور جھوٹی گواہی دینا، گواہی کو چھپانا ہے. اب اس میں آگے پھر آپ آگے پڑھیں گے کہ ایک ہوتا ہے کسی کی پردہ پوشی کرنا، اس میں اگر آپ خاموش رہیں گے، گواہی نہ دیں گے، وہ جائز ہے. ایک یا کسی نے چوری کیا، کسی کا حق تلف ہوا ہے تو اس میں گواہی دینا ضروری ہے، یا کسی پہ ظلم کیا گیا ہے. اگر فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ کے لیے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، جو تم اپنے دلوں میں ظاہر کرتے ہو یا تم چھپاتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارا محاسبہ فرمانے والا ہے. وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہے اس کی وہ بخشش فرماتا ہے اور جس کو چاہے وہ عذاب دیتا ہے. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب یہاں پہ جو فرمایا نا ان تبدوا ما فی انفسکم، جو تمہارے دلوں میں اگر تم اسے ظاہر کرو، تو انسان کے دل میں نا دو طرح کے خیالات آتے ہیں. تو جو فرمانا ایک بطور وسوسہ کے اور ایک بطور عزم و ارادہ کے. وسوسوں سے دل کو خالی کرنا انسان کی قدرت میں نہیں، یہ جو برے خیالات وغیرہ آتے ہیں، لیکن آدمی انہیں برا سمجھتا ہے اور ان پر عمل کرنے کا ارادہ نہیں کرتا. ان کو حدیث نفس اور وسوسہ کہتے ہیں، اور اس پر کوئی مواخذہ نہیں، کوئی گناہ وغیرہ نہیں. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے دلوں میں جو وسوسے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے تجاوز فرماتا ہے. اور انہی کا بیان اس آیت میں ہے کہ اپنے دلوں میں موجود چیز کو تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارا ان پر محاسبہ فرمائے گا. وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے. اور یہ یاد رہے کہ انسان کے دل میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے.
اور بعض اوقات یہ وسوسے اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ انسان کے لیے اپنا دین و ایمان بچانا مشکل ہوتا ہے. جیسے شیطان کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، کبھی تقدیر کے بارے میں، کبھی ایمانیات کے بارے میں، کبھی عبادات کے بارے میں، طہارت و پاکیزگی کے معاملات کے بارے میں، کبھی طلاق کے بارے میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے. یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں کہ شیطان فارغ ہے اور تم مشغول و مصروف ہو، تم اللہ کے ذکر میں مصروف رہو. شیطان تمہیں دیکھتا ہے مگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے. تم شیطان کو بھولے بیٹھے ہو مگر وہ تمہیں برائی میں مبتلا کرنے سے نہیں بھولا. تمہارا نفس خود تمہارا دشمن و مخالف ہے اور شیطان کا مددگار ہے. اس لیے شیطان اس کے حامیوں سے جنگ کرنا، انہیں مغلوب کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ اس کے فتنہ و فساد، اس کی ہلاکت و بربادی سے بچنا بہت مشکل ہے. اس لیے جب بھی قرآن پڑھنے لگو اعوذ باللہ پڑھ لو، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. تو جب اس طرح تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ گے، شیطان کے وسوسوں سے تم بچ جاؤ گے. اب یہ آخری جو آیت مبارکہ بہت ہی خوبصورت، اس کی بہت ہی فضیلت اگر میں وہ بیان کرنے لگ جاؤں تو پھر وقت بہت زیادہ صرف ہو جائے گا. فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، فرمایا رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس کی طرف نازل کیا گیا، والمؤمنون اور مسلمان بھی. اب یہاں مومنین کو رسول کے ساتھ اللہ پاک بیان فرما رہا ہے. جس طرح رسول اللہ پر ایمان لایا، اللہ کے اس قرآن پر، اللہ کے احکامات پر، جو مومن ہے نا وہ بھی اللہ کے قرآن کو ماننے والے ہیں، اللہ کے احکامات کو وہ بھی ماننے والے ہیں. کل من آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، فرمایا سب اللہ پر، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں پر یہ کہتے ہوئے ایمان لائے کیا لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے. وقالوا سمعنا واطعنا، کتنی پیاری یہ آیت مبارکہ ہے، توجہ سے سماعت فرما دیں. اور فرمایا انہوں نے عرض کی سمینا، اے ہمارے رب ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا اور ہم نے مان لیا. جب بھی آپ قرآن پاک کا یہ طرح سنتے ہیں نا دل میں یہ اس وقت کہہ کر جایا کریں یا اللہ ہم نے سن لیا، ہم نے تیرے احکامات کو مان لیا. اور فرمایا غفرانک ربنا وإلیک المصیر، اور انہوں نے عرض کی ہم تیری معافی، ہمیں تیری معافی ہو اور ہم نے تیری طرف ہی پھرنا ہے، تیری طرف ہی ہم نے لوٹ کر آنا. اس چیز پر ہمارا یقین کامل ہو کہ ہم ایک دن اللہ کی بارگاہ میں ہم نے پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے. فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتا ہے. اب اس کا لفظ ترجمہ تو یہ ہے لا یکلف اللہ نفسا، اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا، الا وسعها، اس کی طاقت بار. اب محاورہ یہ ہوگا اللہ کسی جان پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتا ہے. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کسی جان نے جو اچھا کمایا وہ اسی کے لیے ہے، اور کسی جان نے جو برا کمایا اسی کا وبال اسی پر ہے. ابا محاورہ اس کا مفہوم ہے ترجمہ. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یہ دعائیں آپ یاد کر لیں، بہت ہی مدلل. اللہ پاک ہمیں اپنے سے مانگنے کا طریقہ سکھا رہا ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ہمارے رب اگر ہم بولیں یا خطا کریں تو ہماری گرفت نہ فرما. انسان تو غلطی کا پتلا ہے، غلطیاں تو ہو جاتی ہیں نا. تو جب بھی ہم نماز پڑھیں اللہ کی حملنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا ہے. یہ میں اس کی تشریح آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح پہلے لوگوں پر ہم سے زیادہ بوجھ تھا. اور فرمایا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
اور ہمیں معاف فرما دے، ہمیں بخش دے، ہم پر مہربانی فرما، اور ہمارا مالک ہے تو۔ فرمایا انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، وانصرنا، اور ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں۔ اب یہاں پہ جو یہ فرمایا گیا ہے نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، لہذا غریب پر زکوٰۃ نہیں۔ اب امیروں پر زکوٰۃ ہے، غریب پر تو زکوٰۃ اس کی طاقت کے مطابق اس پر حکم دیا گیا، اور نادار بندے پر مفلس پر حج نہیں، امیر بندے پر حج ہے۔ اگر ایک بندہ بیمار ہے، وہ کھڑے نہیں نہ ہو سکتا، تو بیٹھ کر نماز پڑھنا۔ اللہ کسی پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، اس کا یہ معنی ہے۔ فرمایا لا ما کسبت، کسی جان نے جو نیک عمل کمایا وہ اسی کے لیے ہے۔ آدمی کے اچھے عمل کی جزا، اس کے برے عمل کی سزا اسی کو ملے گی۔ اگر کوئی نیک عمل کرے گا تو اس کا بدلہ بھی اچھا ملے گا۔ اور یہ آیت مبارکہ آخرت کے ثواب و عذاب کے بارے میں ہے، لیکن اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ دنیا میں بھی پیش آتا رہتا ہے۔ اور یقین جانیے جو نیک آدمی ہوتا ہے نا، اس کو دنیا میں اللہ تعالیٰ محنت کا پھل عطا فرماتا ہے۔ ایک بندہ محنتی ہے نا، ایک سست ہے، جو محنت کرتا ہے اس کا پھل اللہ پاک عطا فرماتا ہے، جو سست ہے وہ پھر پریشان ہی رہتا ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا، کتنے پیارے یہ الفاظ ہیں۔ فرمایا اے ہمارے رب، ہماری گرفت نہ فرما۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو ایک اہم دعا کی تلقین فرمائی کہ وہ اس طرح اپنے پروردگار سے عرض کریں۔ دعا کا مفہوم ترجمے سے واضح ہے، اس دعا کو زبانی یاد کر لینا چاہیے۔ سورہ بقرہ کی ان آخری 2 آیتوں کی بڑی فضیلت ہے۔ جبیر سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو ان 2 آیتوں پر ختم فرمایا جو مجھے اس کے عرش کے خزانے سے عطا ہوئی ہیں، لہذا انہیں سیکھو، اپنی عورتوں کو سکھاؤ، یہ نماز میں اس کی قرات بار بار کیا کرو۔ فرمایا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا۔ بنی اسرائیل پر نہ کئی احکام ہم سے سخت تھے، ان پر کیا زیادہ بوجھ تھا؟ جیسے گناہوں کی توبہ پہ نا ان کو، یہ آپ پیچھے آپ نے پڑھا ہے نا، اللہ پاک نے فرمایا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، انہوں نے جب گناہ کیا تھا نا، وہ بچڑے کی پوجا کی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اپنے آپ کو قتل کر دو۔ اتنی بڑی ان کو نا سزا تھی، اور ہمارے لیے اتنی بڑی سزائیں نہیں ہیں۔ یا ہمارا کپڑا اگر ناپاک ہو جائے، ہم اس کو نا دھو کر صاف کر لیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا اگر کپڑے کے اوپر نجاست گلیدہ لگ جاتی تھی نا، منی وغیرہ، اس کو کاٹنا پڑتا تھا۔ ہم تو پانی بہا کر 2-3 مرتبہ جب دھوتے ہیں نا، وہ کپڑا صاف ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا ان کے لیے زکوٰۃ، مال میں زکوٰۃ جو 1/4 حصہ تھا، یعنی کہ اگر کسی کے پاس 40,000 ہے نا، تو 10,000 روپیہ وہ زکوٰۃ پہ دیا کرتے تھے۔ امت محمدیہ پر یہ آسانی ہے کہ ہمارے مال میں سے ہم پہ 40واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ ہم سے ہمارے نسبت جب پہلی امتیں تھی نا، ان پہ زیادہ سخت احکامات تھے، تو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم پر یہ ساری آسانیاں پیدا فرما دی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن پاک کے جو بھی ہم نے احکامات پڑھے ہیں، انہیں یاد رکھنے، ان پر عمل کرنے کے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور بتقاضا بشریت ہم سے کوئی اس میں غلطی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے وہ معاف فرما دے، اور اسی طرح ہمیں تسلسل کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ